نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ پاکستان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی مظہر پر نظر رکھنا لیکن اس کے اسباب و علل کو نہ سمجھنا کہ یہ مظہر کیوں وجود میں آیا، یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ آخر یہ بات جو ہے یہ کیوں ہوئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بننے میں اس کے جو ہمسایہ ملک تھے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ان کا یہ کردار نہ ہوتا تو شاید پاکستان اس صورت میں نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ نہ بنتا جس میں وہ بن گیا ہے۔ ایوارڈ بینزے نے ایک بات کہی ہے، اس کی کتاب کا نام ہے ٹیریٹری اینڈ پیپل ان وار۔ اس کو اس نے بتایا ہے کہ سیکورٹی اسٹیٹ بننے کی کیا وجوہات ہیں۔ اس میں اس نے کہا کہ ایک ریاست کی عسکری سلامتی یا غیر سلامتی کا انحصار ابتدا سے ہی اس کی جغرافیائی صورتحال متعین کرتی ہے۔ یہ اسے چھوٹے یا بڑے ہمسایہ عطا کرتی ہے، اسے ساحل سمندر، صحراؤں یا پہاڑوں کی حفاظت دیتی ہے یا متبادلاً لاچار کر دیتی ہے کہ اس کو ایسے ملکوں نے گھیرا ہوتا ہے جو اس سے رقبے اور دولت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور ہر وقت اسے صاف کر دینے کے خطرے سے دوچار رکھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل او پی کوشک کا بیان ہے، کتاب کا نام ہے انڈیاز رول ان دی سیکورٹی آف دا ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ۔ جنوبی ایشیا میں ہندوستان ایک بڑا ملک ہے جس کو مقابلتاً چھوٹے ہمسایوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی اقتصادی صلاحیتیں، سیاسی استحکام، فوجی طاقت اسے خطے کا بنیادی ملک بناتی ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ وہ پڑوسیوں کے اندرونی خلفشار کو قابو کرنے اور بیرونی دباؤ سے ان کو مفاد کے تحفظ میں ان کی مدد کرے۔ پڑوسیوں کے لیے اس ذمہ داری کے پورا کرنے کی خاطر ہمیں بہتر طور پر تیار ہونا چاہیے، یہ ہندوستان کہہ رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسی فورس بنانی چاہیے جو ان کاموں کو آسانی سے اور باقاعدہ طریقے سے کر سکے۔ اب آپ اس بیان کو جو ایوارڈ بینزے کا بیان ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس بیان کو سامنے رکھیں اور پھر غور کریں کہ پاکستان کو سیکورٹی اسٹیٹ بننے میں کن عوامل کا عمل دخل ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بننے سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کا کیا رویہ تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی جو پارٹیشن کو قبول کرنے کی ریزولوشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی وہ شکل جو ہم نے اپنے دل میں بسا رکھی ہے اس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور وہ جو شکل ہے وہ ہم اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے رکھیں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور مسئلہ یہ ہے، یہ اس کا ریزولوشن ہے انڈین نیشنل کانگریس کا، کہ ہم نے یہ پارٹیشن جو ہے یہ صرف وقتی طور پہ قبول کی ہے، ہم اس پارٹیشن کو انڈو کر دیں گے۔ ہندو محاسبہ اپنے ریزولوشن میں کہتی ہے کہ بزور شمشیر یہ جو علاقے الگ ہوئے ہیں ہم یہ پارٹیشن کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ جو بزور شمشیر ہم ان علاقوں کو واپس انڈین یونین میں لے کے آئیں گے جو ہم سے الگ ہوئے ہیں۔ اور اسی ضمن میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے کلکتہ میں کی 1948 میں، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارے ملک کو توڑا گیا ہے اور یہ جو توڑ کی گئی ہے اس کا علاج کرنا ہے ہم نے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، وہ کہتا ہے یہ پارٹیشن جو ہے یہ وقتی پارٹیشن ہے، بالآخر یہ ختم کر دی جائے گی۔ جس وقت بی این ملک جو ہے وہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس مقرر ہوئے ہندوستان کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ کتاب جو میں عرض کر رہا ہوں یہ انڈیاز چائنا وار ہے میکسویل نیول کی۔ وہ کہتا ہے کہ نہرو نے بلایا بی این ملک کو اور اس سے کہا کہ ہندوستان کے جب آپ فارن کے
انٹیلیجنس کو خیال میں رکھیں تو ہندوستان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک پاکستان اور ایک چائنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا ملک جو آپ سے 10 گنا بڑا ہے، اس کا نقطہ نظر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس کے دشمن ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان خطرات کی موجودگی میں آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کا لائے عمل ہوگا کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنیں گے آپ؟